پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے انتخابات ملتوی کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ حکومت پر وفاداریاں تبدیل کرنے اور ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کرنے کا الزام ہے، یہ کہنا تھا راجہ پرویز اشرف کا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں ملک میں طویل المدتی منصوبہ بندی کی کمی تھی۔ ہم منصوبے شروع کر دیتے ہیں لیکن عمل سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم گرین یورو بانڈ کے اجراء کی افتتاحی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان آج قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں کورونا وائرس کی صورتحال اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات میں پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ حکومت کا 18 سال سے زائد افراد کی ویکسینیشن کا فیصلہ 3 جون سے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو جائے گا۔ جہانگیر ترین نے ہدایت کی ہے کہ نذیر چوہان کا کیس قانونی محاذ پر لڑا جائے۔ جہانگیر ترین نے ہم خیال گروپ کو سیاسی بیانات میں ہارڈ لائن لینے سے بھی روک دیا۔ PSL-6 میں سرفراز احمد کی متحدہ عرب امارات میں روانگی میں مزید تاخیر کا امکان۔ کپتان کوئٹہ گلیڈیٹرز انہی دنوں میں سے کسی ایک فلائٹ میں UAE جائیں گے۔ چین کا جوڑوں کو 3 بچوں کی اجازت دینے کا اعلان۔ پالیسی میں تبدیل انسانی وسائل کو برقرار رکھنے کے لیے کی گئی ہے۔ جیو انتظامیہ کا حامد میر سے پریس کلب کے سامنے تقریر کی وضاحت یا تردید کرنے کا مطالبہ۔ اگر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا تو میں بھی وضاحت چھوڑ دوں گا اور معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ کہنا تھا حامد میر کا۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے قرضوں کا حجم 52% بڑھا دیا۔ جون 2018 میں ملکی قرضے 54,952 ارب سے بڑھ کر 38,005 ارب روپے ہو گئے ہیں۔